اردو سے میری صبح اردو سے شام ہے، اردو کا میں سپاہی اردو سے کام ہے، تہذیب ہے مٹھاس ہے اردو زبان میں، اردو کے چاہنے والوں کو میرا سلام ہے۔ وعلیکم السلام۔ حسن اکرام، اردو گلبن کے تحت منعقدہ عالمی آن لائن مشاعرہ، اور میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اس عالمی مشاعرے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہوں گا کہ صدر اردو گلبن کی غرض و غائد کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، تو میں گزارش کرتا ہوں جناب صدر اردو گلبن مہتاب خضر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ۔ شکریہ جناب اسلم افغانی صاحب اور تمام ناظرین اور سامعین، آپ سب کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے، آداب و تسلیم۔ بات اس کائنات کے رب کی حمد و ثنا سے شروع کرتے ہیں جس نے اس عالم کو پیدا فرمایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو مسجود ملائک بنا کر اسے علم کی دولت سے نوازا۔ انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا، اور قلم ہاتھ میں دیا اور لکھنے کی صلاحیت بخشی، اور پھر قرآن نے اسی قلم اور قلم سے لکھے جانے والی سطروں کی قسم کھائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم پر، اور پھر اسی کی شان ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک بنی نوع انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور اشرف المخلوقات کہلائے۔ پھر ساتھ ہی ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں جو باعث سے تخلیق کائنات ہے۔ اگر حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ پوری کائنات بھی نہیں بنائی جاتی۔ آپ باعث سے تخلیق کائنات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر ہم کو ناز ہے، فخر ہے۔ حضرات، بات شروع کرتے ہیں اردو کے حوالے سے۔ تو سعودی عرب میں اردو کے مشاعرے کوئی نئی روایت بالکل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں حج کے لیے سارے عالم سے لوگ صدیوں سے آتے رہے ہیں۔ 1.5 صدی سے، 1400 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت وصال فرمانے کے بعد سے لے کے آج تک حج کا سلسلہ مستقل چل رہا ہے، اور جتنے لوگ یہاں پہ حج پہ آتے ہیں اس میں برصغیر کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ تو جب اردو والے یہاں پہ آتے ہیں تو وہ اپنی روایات اور اپنی تہذیب کو بھی ساتھ لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے معاشی ہجرت کی انہوں نے بھی جب یہاں معاشی ہجرت کر کے اردو کی بستیاں آباد کی تو اردو کی زبان، اردو کی تہذیب کا بول بالا ہوا، اور یہاں پہ اردو مشاعروں کی انعقاد کی صورت بنی۔ تو برسوں برس سے سعودی عرب میں اردو مشاعرے ہوتے رہے ہیں، لیکن باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ تقریباً 1979 سے جدہ میں مشاعرے منعقد کیے جا رہے ہیں۔ دیگر کئی تنظیموں نے یہاں پہ کام کیا۔ میں بنیادی طور پر ایک تنظیم کا نام لینا پسند کروں گا، شاید ضروری بھی ہے، کہ حلقہ ارباب ذوق جدہ جو 1979 میں قائم کی گئی تھی، اس نے یہاں پہ مشاعروں کے باقاعدہ انعقاد کی بنیاد رکھی، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، اور دیگر اور تنظیمیں بھی بنی، اور تمام بر صغیر سے آنے والے شعراء اور یہاں مقیم شعراء نے بڑے ہنگامے برپا کیے اور شعر و ادب کے حوالے سے بڑی خدمتیں کی اور بڑی خدمات انجام دی، اور اردو کی شعر و ادب کی آبیاری کرتے رہے۔ پھر بیچ میں ایک عرصہ بھی وقت آیا کہ یہ سلسلہ مدھم پر آ گیا اور اس کی روشنی ماند ہونے لگی، تو پھر کچھ اور لوگوں نے طے کیا کہ اس کو مہمز دینے کی ضرورت ہے، چنانچہ اردو گلبن کا قیام عمل میں آیا۔ اردو گلبن کا قیام اپنی نئی ضرورتوں کے اعتبار سے اور وقت کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کو قائم کیا گیا۔ گویا اردو گلبن جدہ میں صرف ایک تنظیم کی حیثیت سے قائم نہیں کی گئی تھی، بلکہ ایک ویب سائٹ کی حیثیت سے قائم کی گئی تھی۔ اس وقت پورے خلیج میں کوئی اردو کی ویب سائٹ نہیں تھی، لیکن اردو گلبن.com کے نام سے پہلی خلیج کی جو ویب سائٹ بنی تھی وہ اردو گلبن کی جانب سے بنائی گئی تھی۔ جب اردو گلبن کی ویب سائٹ بنی تو جتنے خلیج میں شعراء تھے جو تمام بر صغیر پاک و ہند سے تعلق رکھتے تھے، ان لوگوں نے ان سے اپنے رشتے جوڑے، اور پھر سب لوگ ایک دوسرے سے آپس میں متعارف ہوئے اور ایک دوسرے سے رابطے بڑھے اور تعارف ہوا،
تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور ہم لوگوں نے جس میں ہم اس قافلے کے ہم بھی شریک رہے اور ہم لوگوں نے اردو کی آبیاری میں اپنا خون پسینہ ایک کیا. بہرحال یہ مشاعرے چلتے رہے. اردو گلبرگ کے غرض و غایت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ نہ صرف خلیج میں آنے والے یا حج پر آنے والے شعراء اور شاعرات اور قلمکار اور اہل علم و دانش کی پذیرائی کی جائے، بلکہ مقامی طور پر یا جو باہر سے آنے والے معاشی عزت کرنے والوں کے لیے بھی ہم لوگوں نے راستہ کھلے رکھے. جو ابتدائی مراحل میں تھے شعر و ادب کے، ان کو باقاعدہ مشق کروائی گئی اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ لوگ آگے چل کر بڑے نامور شاعر اور ادیب بن سکیں اور ہمیں اپنی اس کوشش میں کامیاب رہیں. کئی ایسے نام ہیں جن کے لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے حلقہ اردو گلبن کے پلیٹ فارم سے اپنے سفر کا آغاز کیا. یہ رہا اردو گلبن کا تعارف. اور عالمی مشاعرے کے حوالے سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بڑی خواہش تھی کہ ایک عالمی مشاعرہ اردو گلبن کی جانب سے آن لائن ہو. آج کل کے جب کہ زوم پر مشاعرے ہو رہے ہیں اور لوگ مختلف ذرائع سے شعر و شاعری کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، تو ہم لوگوں نے اس مشاعرے کے انعقاد کی نیت کی اور اس کو آغاز کیا ہے. انشاءاللہ اس کے سلسلے میں کارروائی آگے بڑھتی رہے گی. میں جناب اسلم افغانی سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی نظامت کے حوالے سے کارروائی آگے بڑھائیں. شکریہ.